رمضان المبارک کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروع ہی سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق، اس میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنے روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو کچل دے، اللہ کے لیے کچل دے۔ اس کا نام ہے تقوی، کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے۔ دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالوں، لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا
حلال ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا. یہ ارادہ انسان نے کر لیا. جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں کھانا میرے لیے جائز نہیں، صبر کرو، شام تک صبر کرو، جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا پھر کھاؤں گا. تو یہ جو انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے، اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے. اس واسطے آدمی رک گیا باوجود بھوک ہونے کے. گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اس کے باوجود کوئی مسلمان اس بھوک، اس پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم یہ لاکھ روپے دیں گے اور روزہ توڑ دو، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں. یہ چیز جو اس کو کھانے سے روک رہی ہے، پینے سے روک رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیشیت، اس کے حکم کا احترام، یہ چیز ہے جو اس کو ان خواہشات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ کی تربیت حاصل ہو تمہیں، کہ جس طرح باوجود شدید بھوک کے تم نے روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا، باوجود شدید پیاس کے تم نے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پانی پینا چھوڑ دیا تھا، اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے کہ تقاضا تو عام حالات میں بھی گناہ کا ہوتا ہے، دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، امنگ بھی آتی ہے، اور دل میں زور سے تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے، داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، دل مچلتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے لیے. لیکن جس طرح تم روزے کے اندر اس خواہش کو ہمارے لیے، میرے لیے دبا دیتے ہو، کچل دیتے ہو اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اسی طرح یہ عادت تمہیں پڑنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی، کہ عام زندگی میں بھی جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس کو اللہ کی خاطر دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، تقویٰ کی زندگی گزارو. اس لیے ہم نے یہ روزے فرض کیے ہیں تمہارے ذمہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت کا کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جا رہا ہے. تو اس تربیت کے کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں. تیاری کیا کریں؟ تیاری یہ کریں کہ سال کے 11 مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ اوقات دنیاوی کاموں میں گزرتے ہیں، پیسہ کمانے میں، تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں، اور اپنے لیے روزگار کی تلاش میں، اور اپنے لیے اپنی جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں اس کام میں گزرتے ہیں زیادہ تر اوقات. یہ سارا وقت گزارتے ہیں ہم 11 مہینے میں. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دو. سارے 11 مہینے تم اپنے جسم کو پال رہے ہو، اسی کے لیے کھانا ہے، اسی کے لیے پینا ہے، اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے. اور یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں اپنی روح کی پرورش کرو، روحانی ترقی حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی روزہ رکھ کر. رات کے وقت میں تراویح 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ 20 رکعتیں تمہیں ادا کرو. تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، تو ساری ملا کر وہ ایک تراویح کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے
اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں. وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو. لہذا اس میں اگر اپنے کاروبار، اپنی ملازمت اور اپنے دوسرے روزگار کے کام ہیں وہ ضروری ہیں، جتنی ضرورت ہے بس اس حد تک اس کو رکھیں، اور باقی اوقات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے، باقی اوقات کو دوسرے مشاغل کے اندر گزارنے کے بجائے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کیا جائے. تو پہلے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدمی پہلے سے یہ اپنی زندگی کا کچھ نظام اس طرح بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میری دوسری مصروفیات کم ہو جائیں، لوگوں سے میل جول کی بھی ضرورت نہیں، سارا سال پڑا ہوا ہے میل جول کرنے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے. ان دنوں میں میل جول کم کریں، ان دنوں میں دوستیوں کا اور مجلس آرائی کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کریں، اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں ان کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں وہ کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں. تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو